میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا بلکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ یہ کہانی ایک ظالم اور سنگدل باپ کی ہے جس نے اپنی بیٹی کے افطار میں زہر ملا دیا، مگر اس سے پہلے ایک ایسا لمحہ آیا کہ پوری دنیا لرز اٹھی۔ آخر اس شخص نے ایسا کیوں کیا؟ یہ واقعہ سن کر آپ کو اسلام کی سچائی اور اللہ کی قدرت پر اور بھی زیادہ ایمان آ جائے گا۔ کہانی کو آخر تک غور سے سنیں۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں رامو نام کا ایک سخت گیر ہندو شخص رہتا تھا۔ وہ انتہائی متعصب اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس کے گھر کے بالکل برابر میں احمد بخش نامی ایک نیک مسلمان شخص رہتا تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ احمد بخش بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، ہر کسی کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ لیکن رامو کو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی مسلمان رہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مسلمان اس کے دروازے کے قریب سے گزرے۔ رامو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام پوجا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، معصوم اور کم سن تھی۔ احمد بخش کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور قسمت کا کھیل دیکھیں کہ پوجا اور فاطمہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں، بلکہ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھیں۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر دوستی ہوئی اور رفتہ رفتہ یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی تھیں۔ وہ ایک ساتھ اسکول جاتی اور کبھی کبھار کھیلنے کے بہانے ایک دوسرے کے گھروں میں چلی جاتی۔ لیکن اس سب سے رامو بے خبر تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی بیٹی ایک مسلمان لڑکی سے دوستی کر چکی ہے تو وہ اسے کبھی بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ جب رامو روزانہ صبح اپنے کام پر نکلتا تو اس کے بعد پوجا فاطمہ کے گھر چلی جاتی۔ وہ دونوں سارا دن کھیلتی رہتی اور خوب ہنستی بولتی تھیں۔ یوں وقت گزرتا رہا اور دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ رفتہ رفتہ فاطمہ کے گھر کا ماحول اور وہاں کے اسلامی اصول پوجا کو متاثر کرنے لگے۔ وہ اکثر دیکھتی کہ فاطمہ کے والدین نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ حیران ہوتی کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک دن اس نے فاطمہ سے پوچھا، تمہارے امی ابو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ فاطمہ کی یہ خوبصورت باتیں پوجا کے دل میں بیٹھ گئیں۔ اب وہ اکثر اسلامی چیزوں میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، کیا ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس کی ماں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹی، ایسی بات کبھی زبان پر مت لانا ورنہ ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم اپنے باپ کو جانتی ہو، اگر اس نے یہ بات سن لی تو وہ نہ تمہیں زندہ چھوڑے گا نہ مجھے۔ یہ سن کر پوجا کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ اب مزید فاطمہ کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن اس کے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پوجا کی فاطمہ سے دوستی کا سفر جاری رہا، لیکن اب وہ احتیاط کرنے لگی۔ مگر اسلام کی محبت اس کے دل میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ فاطمہ کے گھر گئی تو وہاں رمضان کی برکتیں جاری تھیں۔ افطار کا وقت قریب تھا، گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سب لوگ دعا مانگ رہے تھے، اور اس منظر نے پوجا کے دل کو موم کر دیا۔ جب افطار ہوا تو اس نے بھی فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھجور کھائی اور پانی پیا۔
اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود بھی کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی دوران فاطمہ نے نماز مغرب ادا کی اور پوجا کو بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پوجا پہلے تو جھجکی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے وضو کیا اور پہلی بار سجدے میں گئی۔ یہ پہلا سجدہ تھا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پوجا اب اسلام کی محبت میں مزید گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ فاطمہ سے قرآن پڑھنے کی درخواست کرنے لگی اور فاطمہ نے آہستہ آہستہ اسے قرآن کی تلاوت سکھانی شروع کر دی۔ پوجا نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسلام قبول کرے گی، مگر کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہی وہ وقت تھا جب رامو کو اس کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے پوجا کو گھر میں قید کر دیا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں کہ اسی رامو نے ایک دن اچانک اعلان کر دیا، بیٹی، میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے گناہ کو سمجھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر اب میں بھی تمہارے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پوجا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً فاطمہ کے گھر گئی اور انہیں افطار کے لیے اپنے گھر مدعو کر لیا۔ فاطمہ اور اس کے والدین بے حد خوش ہوئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ رامو کا اصل منصوبہ کچھ اور تھا۔ رامو بازار گیا، وہاں سے کھانے پینے کا سامان لیا، مگر ساتھ ہی ایک بوتل میں زہر بھی لے آیا۔ اس نے سوچا، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین منصوبہ ہے، اب دیکھتا ہوں کہ ان کا خدا انہیں کیسے بچاتا ہے۔ افطار کے وقت سب لوگ بیٹھ گئے، کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے دعا کی اور روزہ افطار کر لیا۔ رامو نے خاموشی سے سب کو دیکھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا دل دہلتا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے زہر ملایا تھا، مگر سب ٹھیک ہے۔ اچانک رامو کے جسم پر پسینہ آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں نے زہر ملایا تھا، میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا اور مجھے سزا دے دی۔ اس نے سب کے سامنے رو رو کر اعتراف کیا کہ اس نے جان بوجھ کر سب کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا اور رامو نے سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جس نے ایمان والوں کو بچایا اور ایک سخت دل انسان کو بدل دیا۔ یہی ایمان کی طاقت ہے اور یہی اسلام کی